پوری بستی میں سے سارے مردوں میں سے ایک مردہ زندہ ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا لبیک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے ہلاک ہوئے، تم پہ کیسے اللہ کا عذاب آیا، کون سا گناہ تمہارے اندر تھا؟ اس مردے نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، 2 گناہ ہمارے اندر تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری ساری بستی کو برباد کر دیا۔ فرمایا تم پر ہلاکت کیسے آئی؟ فرمایا بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الحاویہ، ہم نے رات عافیت سے گزاری، اپنے بیڈ روموں میں سو گئے، کل کے لیے منصوبے بنائے، کل اٹھیں گے یہ کام کریں گے، یہ منصوبہ بنائیں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم حاویہ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مل حاویہ، حاویہ کس کو کہتے ہیں؟ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا السجین، وہ قید خانہ ہے۔ فرمایا السجین، وہ کیسا قید خانہ؟ اس مردے نے جواب دیا وہ ایسا قید خانہ ہے کہ جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر ہے، ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر ہے، ہمیں اس حاویہ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سے گناہ تمہارے اندر تھے؟ تو اس نے جواب دیا 2 گناہ تھے، حب الدنیا و صحبت قوانین، دنیا کی محبت اور برے لوگوں کی ہم نشینی۔ کتنے گناہ؟ 2 گناہ، دنیا کی محبت اور برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی ہم نشینی۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برباد کر دیا۔ فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت کا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا دنیا آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے، ہاتھ سے نکلتی تھی ہم ناراض ہو جاتے تھے، ہمارے ہاں کمانے میں بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی تھی، حلال کا یا حرام کا خرچ کرنے میں بھی کوئی تمیز نہیں کہ حلال جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں یا حرام پہ خرچ کر رہے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری ساری بستی کو ویران کر دیا، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ایک تو بولتے باقی کیوں نہیں بولتے؟ وہ مردہ کہنے لگا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں حاویہ کے کنارے پہ کھڑا ہوں۔ فرمایا تیری کیا خصوصیت؟ وہ کہنے لگا کہ میں برے لوگوں کی صحبت میں تو بیٹھا کرتا تھا لیکن ان کی بات نہیں مانا کرتا تھا، اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا کہ میں ابھی حاویہ کے کنارے پہ ہوں، ابھی فیصلہ ہوگا یا تو بخشش ہو جائے گی یا میں بھی حاویہ کے اندر چلا جاؤں گا۔ اب اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ 2 گناہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان 2 گناہوں کی وجہ سے وہ ساری بستی ویران ہو گئی۔ سچ بتاؤ کیا یہ 2 گناہ آج امت کے اندر موجود ہیں؟ دنیا کی محبت بھی آج ہمارے اندر ہے اور برے لوگوں کی صحبت اور ہم نشینی کو بھی آج لوگ پسند کرتے ہیں۔ اچھی صحبت سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، چھوڑو جی کون سنے گا، یہ تو ہم ٹی وی کی اسکرین پہ بھی سنتے رہتے ہیں، یہ تو روز کی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہو رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، جو اس صحبت اور محفل کا اثر ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مختار بن کر ہم دین کی بات سنتے ہیں، اس کی جو برکات ہے وہ برکات آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے لیے اچھی صحبت کا انتخاب کرو، اچھی مجلس کا انتخاب کرو، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاتوانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، جب تک تجھ سے ہو سکے برے یار سے دوری اختیار کر، کیونکہ برا یار سانپ سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں سانپ ڈنگ لگائے گا جان جائے گی اور برا یار جب ڈنگ لگائے گا ایمان بھی جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جان قیمتی ہے یا ایمان قیمتی؟ سارے بولو، ایمان قیمتی چیز۔ جان چلی جائے بے شک چلی جائے پر ایمان ہاتھ سے نہ جانے دو، یہ نعمت پھر نہیں ملے گی۔ یہ وہ اتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ شیخ عبد القادر
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جاتے ہوئے نظر کا وقت ہے اور مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ ساتھیوں نے کہا بلال یہ تو رونے کا وقت ہے، یہ تو بڑی تنگی کا وقت ہے اور تو خوش ہے اور مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، ایک تو ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، دوسرا غدن نلقا محمد و اصحابہ، کل میں محمد اور اس کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ کیا یقین تھا ان کا؟ ایمان اتنی اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے میرے بھائیو، اس ایمان کو بچانے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں تو دے دی پر ایمان نہیں دیا۔ ایک دو باتیں سنا کر بات آگے چلاتا ہوں۔ فرعون کی خادمہ تھی نوکریانی، گھر میں خدمت کرنے والی، ایمان اندر داخل ہو گیا۔ ایک دن فرعون سے کہنے لگی اے فرعون سن، آج میں ایک اعلان کرتی ہوں کہ میں تجھے رب نہیں مانتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتی ہوں۔ فرعون کی باندھی ہے، نوکریانی ہے، خادمہ۔ فرعون کے لیے یہ بات تو بڑی عجیب کہ میری خادمہ اور مجھے رب نہیں مانتی۔ تو اس نے کہا سن، اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی، موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑے گی، یہ دیکھ ابلتا ہوا تیل ہے، اس کے اندر تجھے تیری بچیوں سمیت زندہ جلا دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، فقد ما انت قادر، کر سکتا ہے، وہ تیرا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ اب دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے۔ دو بچیاں تھیں اس کی، ایک چلنے پھرنے والی بچی اور ایک گود میں دودھ پینے والی بچی تھی۔ اس نے چلنے پھرنے والی بچی کو اٹھایا اور بولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ اب بتا کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا وہی خیال ہے جو پہلے کہ اس نے دوسری بچی کو بھی گود سے یوں لیا اور اس کو بولتے ہوئے تیل میں جب ڈالا تو ماں کے کلیجے سے آہ نکلی۔ آخر ماں تھی، ماں کے سامنے دو بچیاں زندہ جل جائیں، آہ بھی نہ نکلے۔ جب ماں کے کلیجے سے آہ نکلی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ جنت کے سارے پردے ہٹاؤ۔ سارے پردے ہٹ گئے، دونوں بچیاں جنت کے دروازے پہ کھڑی کھڑی ماں کو آواز دے رہی ہیں، اماں جی تو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں کود جا، اللہ نے اس کے بدلے میں جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اب عورت حسین سے نازک ہوتی ہے لیکن جب ایمان اندر داخل ہوتا ہے اللہ اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ فرعون نے اس باندھی کو بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں جب ڈالا تو باندھی نے ایک وصیت کی، فرعون میں نے تیری خدمت کی ہے، اس خدمت کا واسطہ دے کے ایک وصیت کرتی ہوں کہ جب ہم تینوں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے تو ہمیں ایک ہی جگہ پہ دفنانا، ہمیں ایک گڑھے کے اندر ڈال دینا۔ سنو میرے بھائیو ایمان والو، معراج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ سے جب گزر ہوا تو خوشبو آ رہی تھی۔ فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرعون کی باندھی اور نوکریانی کو اس کی بچیوں سمیت دفن کر دیا گیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک خوشبو آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک یہاں سے خوشبو آتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جب محبت کرنے پہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اور جب یہ منظر دیکھا فرعون کی بیوی آسیہ نے کہ خادمہ کو قربان ہو گئی، بیوی آسیہ نے بھی اندر ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، اعلان کر دیا فرعون سے میں بھی تجھے رب نہیں مانتا۔ او میری بیوی جس کے نام نخرے فرعون برداشت کیا کرتا تھا، انہوں نے کہا باغ آ جا، تو نے منظر نہیں دیکھا، انہوں نے کہا دیکھا تب تو اعلان کیا۔ فرعون بدبخت نے بیوی آسیہ کے نرم و نازک جسم میں آنکھ اور پاؤں کے اندر میخیں کاٹ دی۔ قرآن میں کہا نا وہ فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، اور کہا کہ باز آ جا، انہوں نے کہا نہیں آتا۔ اعلان ہوا جس کے لیے سولی کا پھندا تیار کرو، سب سے پہلے سولی کا ایجاد کرنے والا فرعون ہے۔ سولی کا پھندا تیار کیا گیا، بیوی آسیہ تختہ دار پر پہنچ گئی، سمجھ گئی کہ اب
نصیب آ گیا ہے تو کیوں نہ اللہ سے کچھ مانگ لوں. تختہ دار پر پہنچنے کے بعد بی بی آسیہ نے اللہ سے دعا کی. قرآن نے اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. رب ابنی لی، تختہ دار پہ کھڑے ہیں. جگر تھام کے سنو کیسا کیسا ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. سبحان اللہ. او میرے اللہ جی، او میرے پیارے رب، تیری محبت میں فرعون کے محلات کو چھوڑ کے آئی ہوں. میں ایش و عشرت والی زندگی قربان کر کے آئی ہوں. اپنے نرم و نازک جسم کے اندر میخیں برداشت کر کے آئی ہوں. ربا تیری محبت میں تختہ دار میں بھی پہنچ گئی ہوں. میں تجھ سے مال نہیں مانگتی، میں تجھ سے زندگی کا سوال نہیں کرتی، میں تجھ سے دولت کا سوال نہیں کرتی. میرا ایک ہی سوال ہے، جب تیری محبت کے لیے یہاں پہنچی ہوں تو میرے مرنے کے بعد